قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایک داعی کی اہم خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اس شخص سے اچھی بات اور کس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت محسوس کرنے کے لیے نگاہ میں یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے وہ مکہ معظمہ کے وہاں یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر صاف صاف یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات کہنے کے معنی یہ تھے کہ گویا آدمی درندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ ہو جاؤ۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیے، پہلی بات یہ فرمائی کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ دوسرے الفاظ میں ایک داعی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو، کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، نہ قومی، نہ وطنی، نہ خاندانی، نہ کسی قسم کی مادی غرض، کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ کی طرف دعوت دے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے، کسی سے خوف اور طمع خدا کے سوا نہ رکھا جائے، اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے، اسی کی رضامندی، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں، اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے وہ یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن میں داعی کی اولین خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو، خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو، خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو۔ دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عامل صالحا، نیک عمل کرے۔ اس کا ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس داعی کو، اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے، اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ دکھا سکے، اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، عزیز، اقارب سب جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر نہایت بلند اور عقیدہ کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی
اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کی بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو، آپ کی طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو۔ اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا، وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی۔ جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو، اس سے شوہر کا کوئی عیب چھپ ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لا سکتی، عقیدتاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنا بلند پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے، جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے، اور ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ 30 سال کی عمر کے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو، ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے، اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ